ماہ شعبان المعظم کی 4، 5، 6 تاریخ یعنی پیر، منگل، بدھ، یہ پیر بھی پہلا ہے، منگل بھی پہلا ہے اور بدھ بھی پہلا ہے۔ جو شخص بھی ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن بھی یہ عمل کر لیتا ہے، یا غنی اور اللہ الصمد، یہ ایسے کلمات ہیں جس کے ذریعے اللہ اس بندے کو 2 گھنٹوں کے اندر ایسی اس عمل کی برکتیں دکھاتا ہے، ایسی طاقت اس بندے کو ملتی ہے کہ وہ بندہ غنی ہو جاتا ہے، وہ بندہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ عمل ہر سال لوگ ان طریقوں میں کر کے اپنے مقدر کو سنوارتے ہیں، اپنی قسمت کو سنوارتے ہیں، جو کچھ بھی مانگتے ہیں اللہ ان کو اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما دیتا ہے۔ اب عمل کو ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، کیونکہ یہ عمل کرنے والا شخص کبھی بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا، اللہ کے فضل سے محروم نہیں رہتا، وہ جو کچھ مانگتا ہے سو پا لیتا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے باوضو ہونا ہے، اور باوضو، اور آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جہاں جہاں آج پیر کا دن ہے، منگل کا دن آئے گا یا بدھ کا دن آئے گا، ان 3 دنوں میں سے، کیونکہ یہ پہلے عشرے کے سب سے بہترین دن ہے، ان دنوں میں اگر یہ عمل آپ کسی ایک دن بھی کچھ ٹائم نکال کر، یعنی یہ زیادہ طویل اب لمبا عمل بھی نہیں ہے، بالکل مختصر سا سادہ سا عمل ہے، لیکن ہمارے بزرگ ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ کچھ وظائف ہوتے ہیں جو دیکھنے میں چھوٹے سے ہوتے ہیں، مختصر سے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر تاثیر اس قدر اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہوتی ہے، اگر بندے کو پتہ چل جائے تو بندہ شب و روز اس عمل کو ہی کرتا رہے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ کائنات کی ہر شے کا خالق اور مالک ہے۔ تو اللہ وہ ہے جو زمین و آسمان کے خزانے اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا خالق بھی ہے، اور وہ سب ساری چیزوں کو جاننے والا ہے، جو جس کے لیے بہتر ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے وہ جس وقت چاہے، جب چاہے، جس کو چاہے وہ غنی کر دے، امیر بنا دے، بادشاہ بنا دے، ایک پل کے اندر چاہے تو وہ فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے، ایک پل کے اندر چاہے تو وہ بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے، لیکن یہ عمل جو شخص کرے گا اللہ اس کو غنی فرما دے گا، کیونکہ اس کے اندر ایسے الفاظ موجود ہیں جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو غنی فرماتا ہے، اپنے بندوں کو مالا مال کرتا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، اور باوضو ہو کر اس عمل کو آپ کہیں اپنی دکان پہ ہیں، اپنے کاروبار پہ ہیں، آپ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کسی بھی دنیا کے ملک میں ہیں، کسی کونے میں ہیں، جہاں بھی ہیں آپ وہیں پر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے کرنے کی کوئی خاص جگہ مخصوص نہیں ہے، بس ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن کا انتخاب کر کے آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ اس عمل کی برکتیں آپ کو زندگی بھر نصیب ہوں گی۔ ورنہ اس عمل کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، ہر سال اس عمل کو ماہ شعبان المعظم کے ان دنوں میں سے کسی دن کر لیا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوں گے۔ اب سب سے پہلے جب آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے تو اس کا ترتیب اور طریقہ کار یہ ہوگا، وہ لوگ جو اعمال کے اندر، وظائف کے اندر ہمیشہ ناکام رہتے ہیں اور یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم جتنے بھی وظائف کرتے ہیں، جتنے اعمال کرتے ہیں، ہمیں ان وظائف سے اس قدر فائدہ نہیں ملتا جس قدر بیان کیا جاتا ہے، تو ان کے اندر ایک کمزوری ہوگی۔ وہ کمزوری یہ ہے کہ ان کو شیطانی خیالات اور وسوسے آتے ہوں گے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، جب عمل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کو شیطانی خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا طریقہ اور حل میں بتا دیتا ہوں۔ اب کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور کامیابی میرا رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے جب عمل کو پڑھنا ہے تو آپ جس جگہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے 10 مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ کلمات، صرف اتنے سے کلمات پڑھنے ہیں۔ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ جس مقام پر پڑھنی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں شیطان انسان کا دشمن ہے، اور رب تعالی انسان کا مولا ہے، مددگار ہے، اور مولا کے پاس حاضری دینے میں دشمن راستہ روکتا ہے، تو انسان پکار کر عرض کرتا ہے، اے مولا تو ہی مجھے شیطان سے بچا لے، اپنی بارگاہ میں حاضر فرما دے۔ اور انسان تصوف کی منزلیں جب ہی طے کر سکتا ہے جب ادھر سے طلب ہو۔ لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ، تو قرآن پاک کی جلد کو پاک ہاتھ چھوئے، قرآن پاک کی عبارت کو پاک
پاک زبان چھوئے اور قرآن پاک کے مضامین کو پاک دل چھوئے۔ اعوذ زبان اور دل کی طہارت ہے، شرک کرنے والی گویا قلبی جنبی اور گناہگار کو یا گویا قلبی بے وضو ہے، اس لیے یہ دریائے رحمت ہے، کوئی بھی آ کر اس میں گوتا لگائے گا تو پاک ہو جائے گا۔ دیکھیں مومن کا دل حق تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے اور حق تعالیٰ کا باغ ہے، اس کا تخت ہے، جیسے کہ حدیث قدسی میں ہے جنت ہمارا باغ ہے۔ حق تعالیٰ نے جنت سے ہماری وجہ سے شیطان کو نکالا اور فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، لہٰذا لازم ہے کہ ہم حق تعالیٰ کے باغ یعنی اپنے دل سے اس کے لیے شیطان کو نکالیں، کیونکہ میزبان کے لیے ضروری ہے کہ مہمان کی خاطر گھر کو صاف کرے، مگر چونکہ ہم اس کے نکالنے پر مستقل قادر نہ تھے تو اس میں ہم نے اس کی امداد لی اور پڑھا ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس کو پڑھنا ہے آپ نے سب سے پہلے، جتنی تعداد میں نے بتائی ہے، اس سے ایک تو انسان کا غصہ ختم ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے ایک شخص پر بہت غصہ وارد تھا، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص اعوذ باللہ پڑھ لے تو اس کی یہ حالت دور ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ اعوذ پڑھنے سے غصہ دور ہو جاتا ہے جو ہزار گناہوں کی جڑ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ 10 بار اس کو پڑھ لے حق تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کو شیطان سے بچاتا ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لختہ جگر ہیں، جو حضور قلب کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھے گا، رب اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر دے گا اور پھر وہ کبھی بھی شیطان جو ہے وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو اس دعا سے تعویذ دیا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام اعوذ بکلمات اللہ التامات، ان الفاظ سے آقا علیہ السلام اپنے نواسوں کو امام علی مقام امام حسن اور امام حسین کو دم کیا کرتے تھے۔ تو شیطان جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان سے دور ہو جاتی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ رنج و غم اور مجبوری، بزدلی اور قرض دشمنوں کے غلبے سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرماتا ہے، اور ہر طرح کے شیطانی وسوسوں اور خیالات سے اور نقصانات سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرماتا ہوتا ہے۔ تو یہ مین چیز ہوتی ہے انسان کی کہ انسان اس چیز سے بچ جائے۔ اس لیے دوستو یہ موقع بڑا بہترین موقع ہے، کیونکہ اس ماہ شعبان کی نسبت میرے آقا کی طرف ہے، اور جس چیز کی نسبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف ہو جائے، آپ کی طرف ہو جائے، وہ ہر چیز ہی برکت والی ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام تو اس چیز کا بھی ادب کیا کرتے تھے، جس کو میرے آقا علیہ السلام کا ہاتھ لگ جاتا تھا اس چیز سے بھی برکتیں اور فیض حاصل کرتے تھے۔ جس چیز کے میں آقا علیہ السلام پانی پی لیتے تھے، جس جوتے کو پہنتے تھے، جو بال مبارک اپنے سر مبارک کے بال اگر مل جاتے، داڑھی مبارک کے بال شریف مل جاتے، حضور کا کوئی چیز مل جاتی جس کا تعلق حضور کے ساتھ ہوتا تو حضور کا وہ ادب کیا کرتے تھے۔ تو اس سے تو مہینے کی نسبت ہی آقا کی طرف ہے، ہمیں تو زیادہ حق ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کا ادب کریں، احترام کریں، اور اپنے ہر معاملات میں اور اسی طرح آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کا معمول رکھیں۔ اب اس کے بعد دوستو آپ نے اس کو پڑھا، اور اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ اب الگ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یعنی کہ وہ علیحدہ پڑھنا ہے اور اس کو آپ نے علیحدہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ حضور، اب اس کے بعد آپ نے نیت کر لینی ہے اپنے مقصد کی، دولت کی نیت کر لیں، دولت میں کامیابی کا، کیونکہ یہ بہترین عمل ہے، تو دولت کی نیت کرنی ہے۔ اس کے ساتھ جو جو آپ کی نیت ہے، جو جو آپ کی حاجت ہے، دیکھیں کوئی بھی کام جو ہوتا ہے نا وہ نیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہم نیت کے بغیر ہی کامیاب ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن نماز پڑھتے ہیں تو نیت کی ضرورت ہوتی ہے، روزہ رکھتے ہیں تو نیت کی ضرورت ہوتی ہے، دنیا کا جو کوئی کام بھی کرنا ہوتا ہے ہمیں اپنے ہر معاملے کے اندر نیت کرنی ہوتی ہے۔ تو نیت کے ساتھ ہی عمل کریں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی، نیت کے بغیر پھر کامیابی سے بندہ محروم رہتا ہے۔ البتہ ثواب تو ملتا ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں تو آپ کو ثواب تو مل جائے گا، لیکن اس قدر آپ کو وہ فائدہ برکتیں نصیب نہیں ہوں گی کہ جو آپ کا مقصد ہے اس کے اندر پھر وہ کامیابی نہیں ملے گی۔ تو اب نیت کرنی ہے اپنے مقصد کی، پھر آپ نے حضور کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ لیکن یہ جو
جو دو چیزیں پہلے پڑھنے کے لیے بتائیں ہیں گویا یہ اس عمل کا حصہ ہیں. آپ نے اس کے بغیر اگر شروع کیا تو ہو سکتا ہے آپ ناکام رہ جائیں، لیکن اگر اس کے ساتھ کریں گے تو یہ گارنٹی شدہ ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالی ناکامی کا سامنا نہیں کروائے گا، بلکہ آپ ہمیشہ اس عمل کے اندر کامیاب ہوں گے اور آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. تو یہ اس کی ترتیب ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے. اب اس میں مبارک ہے اللہ تبارک و تعالی کا یا رحیم. یا رحیم اس کا مطلب ہے رحم فرمانے والے. رحیم وہ ذات ہوتی جو اپنے بندوں پر بے کسی مصیبت ناتوانی مظلومی میں رحم کرتی ہے. یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم تمہارے اوپر برسے گا. کیونکہ رحیم سے جو التجا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نظر کرم فرما دیتا ہے، اپنی نظر رحمت فرما دیتا ہے. اگر کسی کا کوئی کام بگڑا ہوا ہے اسے درست کر دیتا ہے، یہ صفت اس کی ہے. جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، یہ تمام صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہی اگر کسی بندے پر رحم فرمائے تو اس پر کرم کے بادل برستے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کسی سے اپنے رحم کو اٹھا لے تو کوئی شخص اس کے اوپر رحم نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلی صفت کو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کو یاد کرنا ہے. صرف ایک اسم مبارک جو میں نے پڑھا ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے یا رحیم یا رحیم یا رحیم. بڑے ادب کے ساتھ پڑھنا ہے. دیکھیں ہم کسی بادشاہ کا نام لیں نا تو ادب کے ساتھ لیتے ہیں، کسی بڑے کا نام لینا ہو تو ادب کے ساتھ لیتے ہیں. یار یہ تو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا، جس نے آدم علیہ السلام سے لے کر نسل انسانی تمام کو اس زمین پر وجود دیا ہے، جس نے سب کچھ بنایا، جس کے قبضہ قدرت میں ہر ایک چیز ہے. تو جب ہم نے اس کا نام لینا ہے تو ادب کے ساتھ لینا ہے، محبت کے ساتھ لینا ہے، چاہت کے ساتھ لینا ہے. انشاءاللہ بگڑے کام تمہارے سارے درست ہو جائیں گے. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرتا ہے جب کوئی اس سے رحم کی تمنا کرتا ہے، مانگتا ہے. تو جو شخص اس کو اس نام سے پکارے گا پروردگار عالم رحمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے. اور پھر یہ مہینہ جس کے اندر تو خاص رحمتیں برستی ہیں، جس کے اندر تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم برستا ہے، جس کے اندر تو خاص فضل برستا ہے. کیونکہ ماہ رجب گزرا تھا، اس کے ساتھ ہی ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور آخر میں رمضان آئے گا. تو اسی طرح اس کے ہر حرف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتیں رکھی ہیں. شین سے مراد ہے شرافت، عین سے مراد ہے عزت اور کرامت، با سے مراد ہے نیکی، الف سے مراد ہے محبت، نور سے مراد ہے روشنی. تو یہ ساری چیزیں اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں جو بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیتا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. کیونکہ دوستو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ آپ نے جب درود پاک کے ساتھ اس عمل کا آغاز کیا نا، میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک نور کا سمندر پیدا فرمایا ہے. بعد ازاں دوبارہ اس میں دو فرشتوں کو تخلیق کیا ہے، جس کا ایک بازو مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں ہے. اس کا سر عرش کے نیچے ہے، دونوں پاؤں ساتوں زمین سے بھی نیچے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی میرا غلام شعبان المعظم کے مہینے میں میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ مائع حیات میں گوتا لگائے. وہ فرشتہ حکم خداوندی کے مطابق گوتا لگاتا ہے، اس سے باہر نکلتا ہے، اپنے بازموں کو جھاڑتا ہے. اس کے ہر ایک قطرے سے پر سے جو قطرات ٹپکتے ہیں گرتے ہیں، اللہ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک میرے اس غلام، میرے اس امتی کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے، بخشش طلب کرتا رہتا ہے. تو یہ اسم مبارک کو آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے. اس سے آپ ہر ایک کے دل عزیز ہو جائیں گے، ہر کوئی آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا. انجام بھی آپ کا ہر کام کا ہمیشہ جائز اور نیک اور بہتر ہوگا. کامیابی آپ کو ملے گی. مشکلات سے آپ کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ خلاصی عطا فرمائے گا. مشکلات سے بھی رب نکال دے گا اور ہمیشہ کے قرضوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نکال دے گا. یعنی کہ دنیا کے ہر مقصد میں آپ کامیاب ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے. بذات خود کسی چیز، کوئی بھی چیز ہماری ملک میں نہیں ہے. سب چیزوں کا حقیقی مالک رب ہی ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس کو اتنی چیزیں عطا فرما کر اس کا وہ مجازی طور پر مالک بنا دیتا ہے. لیکن حقیقی طور پر رب ہی مالک ہوتا ہے. اسی طرح وہی ہر چیز کو پیدا فرمانے والا، وہی ہر چیز کا خالق ہے. اللہ تعالیٰ ہر عیب، نقص، آفت سے پاک اور منزہ ہے.
تو اسی لیے جو ہمیں غلط خیالات اور تصورات ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بالکل پاک ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روحانی جتنے بھی ہمارے اندر اس طرح کے روحانی مسائل ہیں، اس عمل کی برکت سے سب کا علاج ممکن ہے۔ حسد، بغض، کینہ، لالچ، نفس پرستی، خود غرضی، غصہ، بخل، تکبر، غفلت، ایسی برائیاں جو روح کو عبادت کی راہ سے روکتی ہیں، انسان کو اللہ کی محبت اور یاد سے غافل کرتی ہیں، ان کا علاج اس عمل کے اندر موجود ہے۔ تو یہ پہلا اسم مبارک جس کی 5 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، 5 تسبیح سے مراد ہے 500 مرتبہ۔ دیکھیں پڑھتے ہوئے کوئی تھوڑا سا ٹائم، یہ 5 7 10 منٹ میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، کیونکہ اس عمل کے فائدہ کوئی ایک نہیں ہے، اس عمل کے ہزاروں فائدے ہیں۔ اگر تو آپ نے اس کے سارے فائدے حاصل کرنے ہیں، برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ بار بار آپ کو وظائف کرنے کی ضرورت بھی، حاجت بھی پیش نہ آئے، تو پھر آپ اس عمل کو ضرور کریے گا، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی بندوں کو غلبہ عطا فرمانے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے، جس میدان میں چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، وہ غلبہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ شان اسی کی ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے کوئی پائے کا نہیں ہے، اور خدا ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو جب آپ اس کی اس طرح حمد کر دیں گے، اس کو یاد کریں گے، اس کو پکاریں گے، تو وہ تو فرماتا ہے میں اپنے بندوں کی پکار کو ضرور سنتا ہوں، اگر کوئی اس کو سنانے والا ہو تو۔ اب دوستو اسی طرح آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھنا ہوگا، یا خالقو، یا خالقو، یا خالقو۔ اس کی شان اتنی ہے، اس اسم مبارک کی اتنی شان ہے، اس کا مطلب ہے پیدا کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہر چیز تمہارے لیے پیدا فرما دیتا ہے، جو چیز آپ اپنے رب سے طلب کریں گے، جو چیز آپ اپنے رب سے مانگیں گے، یعنی کہ کوئی چیز نہ تھی بلکہ صرف اسی کی ذات تھی، تو اس نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا ہے، جنت اور دوزخ کو پیدا کیا ہے، عرش کو پیدا کیا ہے، کرسی کو، لوح و قلم کو، کائنات کی ہر چیز کی تخلیق کی ہے، اس لیے اسے خالق کہا جاتا ہے۔ انسان جو تخلیق کرتا ہے یا کر رہا ہے، اس کی اصل اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کرتا ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی چیزوں کو مزید بناتے اور سنوارتے ہیں، اس چیز کو عدم سے نہیں بنا سکے۔ عدم سے جب کچھ بھی نہ تھا، اصل چیز پیدا کرنا یہ صرف خدا کا اختیار ہے، اس لیے ہمارے لیے جو چیز وہ چاہے گا وہ پیدا فرما دے گا، جب ہم اس کو اس صفت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی بڑی پیاری صفت ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے، اور اسی طرح جن کے پاس اولاد نہیں، وہ اولاد کا تصور کر لیں، جن کے پاس بیٹا نہیں، بیٹے کا تصور کر لیں، جن کو رزق کا مسئلہ ہے وہ رزق کا تصور کر لیں، جن کے گھروں میں امن اور سکون نہیں ہے، جو کسی جگہ کامیابی چاہتا ہے وہ اس کا تصور کر لیں۔ الغرض دنیا کا جو بھی چھوٹے بڑا مسائل ہے، آپ اس کا تصور کر کے اس عمل کو کریں، اس سے دل بڑا منور ہوتا ہے، دل بڑا روشن ہوتا ہے، دل بڑا پرسکون ہوتا ہے، اور اسی طرح اس عمل کے ذریعے تمام چیزیں اپنے اپنے مقام پر کام کرنے لگ جاتی ہیں۔ اچانک یکدم ہر چیز میں اتنا اضافہ اور آثار بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بندہ دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ ہر دیکھنے والا، سننے والا، ملنے والا آپ سے مل کر متاثر ہوگا، اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی اس بندے پر کتنا کرم فرمایا ہے، کتنی اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ ہر کوئی آپ سے یہ عمل پوچھنے پر مجبور ہو جائے گا اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرتے ہیں، کیونکہ یہ عمل جب بھی جس نے بھی کیا ہے، جس سال بھی جو کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز اس سے ہمیشہ کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمتوں کے۔ اب اس کے بعد اسم مبارک جو ہے، یہ آپ نے اسم مبارک 300 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اس کی 3 تسبیح آپ نے پڑھنی ہوں گی۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر اسم مبارک میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کا مطلب ہے سلامتی والا۔ جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا ان کی برکتوں سے، اس کے اندر آپ کو سلامتی ملے گی، اس کے اندر آپ کو راحت اور سکون ملے گا۔ اس کو دیکھیں، یہ سلامتی پیدا کرنا یہ میرے رب کا کام ہے۔ اللہ ہر قسم کی کمی اور نقص سے سلامت ہے، وہ اپنے بندوں کو سلامتی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو سلامتی کی حالت میں پیدا فرمایا۔ جب ان میں شیطانی قوت فتنہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی صفت کی بنا پر پھر سلامت کر دیتا ہے۔ یہاں امن خراب ہونے لگتا ہے، بدامنی کے بعد پھر امن و سلامتی پیدا فرما دیتا ہے۔ انسان کو عمومی طور پر 4 چیزوں میں سلامتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک وہ کہتا ہے کہ میرا ایمان سلامت رہے، دوسرا وہ کہتا ہے جان سلامت رہے، تیسرا وہ کہتا ہے مال سلامت رہے، اور کہتا ہے کہ مکان سلامت رہے۔ جب ان چیزوں کی سلامتی کو خطرہ درپیش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمام چیزوں کو اپنے
اپنی جگہ پر دوبارہ سلامت فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جسمانی صحت اور تندرستی کے لیے، بیماروں کو شفا کے لیے یہ عمل کروائیں گے تو انشاءاللہ ہر قسم کی شفا ان کا مقدر بن جائے گی۔ اسی طرح تنگ دست حال جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ عمل کروائیں، جن کا ہر مرض کی کلی شفا اس کے اندر موجود ہے۔ کسی بھی مریض کی شدت ہے، اگر مرض کی شدت تنگ کر رہی ہے تو اس کو پڑھے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی عطا فرمائے گا، صحت و تندرستی عطا فرمائے گا۔ لڑائی جھگڑے اگر گھر کے اندر مسلسل رہتے ہیں تو یہ اس میں مبارک لوگ اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ چلتے پھرتے پڑھنا شروع کر دیں، ایک ہی دن کے اندر گھر میں امن اور سلامتی اور سکون آ جائے گا۔ تو اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود، یہ اس میں مبارک جس کا یا سلام یا سلام، جس کا مطلب ہے سلامتی والے، یا سلام یا سلام یا سلام، اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا صرف 100 مرتبہ۔ اس کے بعد دوستو آپ نے درود پاک پڑھا 11 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھانا، 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 10 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی اسم مبارک پڑھنا ہے، یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اس کو 10 مرتبہ آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں گے۔ حالت دعا کے اندر جب دعا کریں گے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا لیں گے، چہرہ اٹھا کر آپ درود پاک پڑھیں گے، درود پاک پڑھ کر پھر آپ اس اسم مبارک کو پڑھیں گے، پھر آپ اللہ الصمد کو پڑھیں گے۔ تو یہ ترتیب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑی خاص ترتیب ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے اللہ اس کی مشکلیں آسان فرما دیتا ہے، اللہ اس کی مشکلیں حل فرما دیتا ہے، اللہ اس کے لیے تمام دروازے کشادہ فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرما دیتا ہے، یعنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کو تمام چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ جو اسماء مبارکہ ان کو حالت دعا کے اندر پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب اپنے دعا کرنی ہے تو دعا کے اندر ان اسماء مبارکہ کو پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے، اس کے بغیر آپ نے یہ ساری چیزیں جو پہلے میں نے اسماء مبارکہ آپ کو جو تعوذ بتایا جتنی تعداد میں، اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ آخر میں دعا کے اندر آپ نے اول آخر درود پاک بھی پڑھنا ضروری ہے، اور دعا کے اندر ان 2 کلمات کو الگ الگ پڑھنا ہے، اکٹھا ملا کر بھی نہیں پڑھیں گے۔ اور ہماری شب برات کی رات ایک خصوصی دعا ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں نام لکھے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب سب سے پہلا آپ نے پڑھنا یا غنیو یا غنیو، اللہ تعالیٰ آپ کو غنی فرما دے گا، اللہ تعالیٰ پھر بے نیاز ہے، اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے، تو اس کے مطابق آپ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو اللہ الصمد کی اسم مبارک کو بھی آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کا وسیلہ پیش کر کے مانگنا ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، بلکہ جو مانگیں گے اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔